قاسم علی شاہ صاحب، حضور سخاوت، اور سخاوت جو ہے وہ اس گھرانے کی لونڈی ہے، اس گھرانے کی باندی ہے. یعنی کہ پوری دنیا کی تاریخ آپ پڑھ لیں بحیثیت طالب علم، بحیثیت تاریخ کے استاد بھی اگر آپ ہو جائیں تو ایسی سخاوت کی مثال جو ہے وہ کہیں ملتی نہیں ہے کہ ایسا بیچ میں مال آتا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ پورا شہر جو ہے وہ مجھے یاد آیا. اللہ اکبر سر حضور، میں ایکسپریشن دیکھ کے عربی کا ایکسپریشن بھی تو کمال ہے نا. فرمایا آپ نے کہ جب رمضان آتا ہے اور جبریل آتے ہیں تو میری سخاوت جو ہے اس کی رفتار، سرکار کی سخاوت کی رفتار ایسے ہو جاتی ہے جیسے تند و تیز آندھی ہوتی ہے. تند و تیز آندھی ہوتی ہے. اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے اگر یہ سونے کا ہو جائے تو 3 دن نہیں لگیں گے مجھے اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے. یہ ہے سخاوت کا عالم. تو سخاوت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ جو سیرت میں ہر جگہ کوٹیڈ ہے، مفتی صاحب اسے سیکنڈ کیجئے گا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ نے 80,000 جو درہم تھے وہ چادر پہ رکھے، سب تقسیم کیے. اس حضرت علی نے گواہی دی بعد میں کہ اس دن پیٹ پہ پتھر تھا حضور کی، یعنی بھوک تھی اور سخاوت یہ تھی کہ اس چادر پہ پڑا ہر درہم آپ نے بانٹ دیا. واہ واہ. میں یہ سمجھ پایا ہوں، جو میں نے کم از کم پڑھا سخاوت کو، وہ اس گھرانے سے ہو یا دنیا کی ہر اخلاقی کتاب میں لکھی ہو، سخاوت توکل کی انتہا ہے. واہ. آپ کا جتنا رب پہ بھروسہ ہے بے شک اتنا آپ کا ہاتھ کھلا ہوگا. اور علمی ادبی بات یہ ہے کہ جتنا ہاتھ کھلا ہے اتنا دل بڑا ہے، جتنا دل بڑا ہے اتنا بڑا خیال بھی آپ کے پاس آتا ہے. واہ واہ. خیال، بڑا خیال چھوٹے دل میں نہیں آ سکتا. کیا اچھی بات کی ہے. تو آپ جب بھی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ ایک ہے تو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ پلیوں تھوڑا دینا ہے، وہ دیتے چوں دینا ہے. اس نے دیا، آپ اسی میں سے دے رہے ہیں. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا. تو بانٹنے والا دراصل بانٹنے سے اپنے ایمان کا بہترین اظہار کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایمان نیت اللہ جانتا ہے، لیکن جتنا سخی وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جس خوبصورت انداز میں بانٹ کے، تقسیم کر کے، ہاتھ. اب بانٹنے میں بھی دیکھیے حضور صرف مال نہیں ہے. سخاوت کو صرف مال تک قید نہیں کر سکتے آپ، اشرفیوں تک، نوٹوں تک قید نہیں کر سکتے. لوگ علم تک کے معاملے میں بخیل ہو جاتے ہیں. آسانی ہو گئی. آپ دعا دیتے ہیں، ویل وشر ہیں، اچھا چاہتے ہیں، آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ آسانی آج دیکھیے یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ لاز آف نیچر بھی ہیں، قوانین قدرت یہ ہے کہ جب آپ آسانی دیتے ہیں وہ آسانی چل کے کہیں چوراہے میں آپ کو ملتی ہے. اچھا، آسانی بھی بچہ ہوتی ہے جب آپ دیتے ہیں، لیکن وہ جوان ہو کے چوراہے میں ملتی ہے آپ. اور وہ جب ملتی ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ اتنا اچھا کہاں ہو گیا، میں نے ایسا کیا کیا، یہ میرا کیا کمال تھا، یہ میری گڈ لک کیسے. پتہ لگا وہ چلتی چلتی نیکی آج آپ کو. ایک لیکن آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں. ابھی آپ نے ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ سخاوت کی سگنیفیکنس بھی ایسی ہے کہ حاتم طائی سے ایک سرکار کی جو ان کے حوالے سے سرکار کے دل میں جو گوشہ تھا، اس کی ایک وجہ جو تھی وہ ان کی سخاوت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جب صاحبزادیاں آئیں اور سرکار نے ان کے احترام میں بھی اپنی چادر جو ہے بچھائی، تو اس میں 2-3 میسیجز ہیں. ایک تو خاتون کا احترام، غیر مسلم خاتون کا احترام، اور سخی کی بیٹی کا احترام. تینوں چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار آپ سخاوت کی مثالیں لیں گے، لیکن جو مثال ہمیں سرکار کے گھرانے سے، اہل بیت سے اور ہمیں ملتی، وہ بالکل اس کا کوئی ہمیں میچ ہی نہیں دنیا میں ملتا. لیکن ہم ماننے والے حضور کے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کرونا کی افتاد ہے، وبا ہے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں جو عمرہ بستے ہیں ہمارے ارد گرد، اب تک کوئی بڑا اعلان جو ہے، ایک جیسے رزاق داؤد صاحب کی تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو ہو جائے گی، مگر ہمیں اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آیا. جبکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے اسی مملکت سے لوگوں سے اتنا پیسہ بنایا ہے وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں گے. بھارت میں ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے جو ان کے بزنس مین ہیں، جو ان کے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے بہت پیسہ دیا. دنیا میں لوگوں نے بہت پیسہ. اس کو ویسے شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی کیونکہ ہم میڈیا رپورٹ پہ بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم میڈیا سے انفارمیشن لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے سر سخاوت خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، آپ شیشی کھولتے ہیں تو چھپتی تھوڑی ہے. کمال دیکھیے سر کہ ایک ادارہ ہے جس کا نام سیلانی ہے. سر سیلانی ادارہ 20 سال سے ان کا تو کام ہی یہی ہے. سر وہ کہتے ہیں 8 دن میں
پہلے 8 دن میں، لاک ڈاؤن کے پہلے 8 دن میں جتنی چیریٹی ان کے پاس آئی وہ 20 سالوں میں نہیں آئی. یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے. بے شمار دنیا، اصل میں پوری سفید چادر پہ کالا نقطہ کہ جی کسی نے مہنگا کر کے بیچ دیا وہ دکھ جاتا ہے. وہ جو دکھائے بغیر بانٹے جا رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بغیر دکھائے بانٹے جا رہا ہے؟ بڑی دنیا دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں اس پہ کوئی میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو یعنی کہہ لیجئے مانگنے والے کو مانگنے کی محتاجی بھی نہیں دیتے، اس سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. اب یہ دونوں رخ ہیں. آپ 8 اکتوبر کا زلزلہ یاد کیجئے، جب کہا جاتا تھا جی ٹینٹ مہنگے کر کے بیچے گئے، اس وقت میں جو مہنگے خرید کے اللہ کی راہ میں دے رہے تھے یہ خبر نہیں تھی. تو اس وقت میں کہاں شروع میں بات ہوئی جی ماسک مہنگے ہو گئے ہیں، اشیاء مہنگی ہیں، لیکن ان مہنگے ماسکوں کو خرید کے بھی کوئی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار تھے. تو وہ سخاوت میں کم از کم شعوری زندگی میں ہم نے 65 کی جنگ نہیں دیکھی یا ہم نے بعد کے احوال نہیں دیکھے. 8 اکتوبر دیکھا یہاں یہ ایک افتاد آ گئی. کم از کم میں نے شاہ صاحب شعوری زندگی میں لوگوں کو اتنی سخاوت کرتے نہیں دیکھا، کم از کم جن کو میں جانتا تھا. آپ ان دنوں کی بات کریں؟ جی. کیونکہ وجہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ کرائسس صرف ایک پہ نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مالدار یا فیکٹری والے کی فیکٹری چل رہی ہے. اس وقت جو کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری چلے نہ چلے، اگر کسی کا دانا پانی ایک گروپ سے پتہ لگا 5.25 لاکھ راشن کے بیگ انہوں نے دیے، 5.25 لاکھ. لیکن جو لوگ بے روزگار کیے جا رہے ہیں یہ بھی تو روز خبر آ رہی ہے نا. وہ کیا کریں گے کل جو ریالٹی یہ ہے سر، دیکھیے کہ کپڑے کی جو ملے بڑے معتبر جو گروپس ہیں، 2 ادارے ہیں، انہوں نے اپنے سینکڑوں ملازمین کو بزنس گروپ بزنس سے امپلائی رکھتا ہے سر. وہ چیریٹی کو 2 ماہ کر سکتا ہے، 3 ماہ کر سکتا ہے. وہ یقینی بات ہے اگر ان کا نظام نہیں چلتا، ایک نظام رہتا ہی نہیں ہے. اگر نظام ہی نہیں ہے تو سر وہ جہاز نہیں اڑے تو بوئنگ ختم ہو گئے سارے کے سارے. اگر ہوٹل انڈسٹری نہیں چل رہی. ویسے اس کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ امپلائی جو صبح آتا ہے اور رات تک محنت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ 20 برس سے جڑا ہوا ہے، آپ کو ٹائکون بنانے میں جس کا بے پناہ ہاتھ ہے. اچھا ماڈرن دنیا جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، ذہن میں رکھیے گا. ماڈرن دنیا آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ نکال دیں، ہمارے ہی ممکن ہے. لیکن 20 برس اس نے کام کیا اور اس نے آپ کو ٹائکون بنا دیا ہے، آپ اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کی تنخواہ کے برابر آپ سخاوت کر دیتے ہیں، آپ صدقہ کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ بھی اور آپ بھی حضرت؟ یہ تو ایک یقیناً ایک کرٹک تنقید کرنے والی چیز ہے. لیکن شاہ صاحب میں پھر کہوں گا کہ بڑی دنیا نہیں میں اس تو پازیٹیوٹی تو آپ کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اور آپ نے ذکر کیا تو مجھے امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے اسی چونکہ گھرانے کا ذکر ہوا. تو ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے آ کے سخاوت، چونکہ موضوع بھی ہے آج ہمارا، بی بی کا بھی ذکر ہے، بی بی کے صاحبزادوں کا ذکر کیسے نہ ہو. تو ہاتھ دست سوال دراز کیا تو آپ آئے، آپ نے لا کر اس کو کچھ عطا کر دیا تو اس کی آنکھوں میں، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے تو، میں نے تو جو مانگا تھا آپ نے وہ مجھے دے دیا ہے، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کس چیز کے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ جو تجھے دست سوال میری چوکھٹ پہ آ کر دراز کرنا پڑا، یہ جو تیری حمیت کو ذرا سی جو ٹھیس پہنچی ہے، مجھے اس کا بھی رنج ہے کہ اس کے بغیر تیری مدد جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. یہ میں نے اس لیے بھی کیا کہ ابھی ہم بریک میں گفتگو کر رہے تھے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جن کو کوئی اس سے بہت خاص فرق نہیں پڑا، جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے. ایک وہ جو بیچارے بہت ہی مشکل میں تھے اور جنہوں نے لائنوں میں لگ کے اور اس کے بعد راشن جو ہے وہ وصول کر لیا ہے. اور بعض اوقات تو یہ کیا کہ کچھ لوگوں نے اطلاعات دیے ہیں کہ 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے بجائے 4 مہینوں کا کر لیا. ایک بیچ کا طبقہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو لائن میں نہیں لگ سکتا. ہم بات کر رہے تھے کہ اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے. آپ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیے آپ بھی کہ وہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں وہ نہیں آنا چاہیے، اس کو یہ نوبت نہ آئے کہ جو نہیں چاہتا اس کو دست سوال جو ہے وہ دراز کرنا پڑے. میرا خیال ہے خوبصورت جو بانٹنا ہے شاہ صاحب، وہ بغیر کسی کے مانگے بانٹنا ہے. وہ لازم نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ آگے کرے اور مانگے تو آپ مدد کریں. ایک بڑی خوبصورت جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک جملہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین نیکی وہ ہے جس پہ تم نے نیکی کی ہے وہ شکریہ بھی ادا نہ کر سکے. اس کو یہ شعور نہ ہو کہ یہاں شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے غیر محسوس طریقے سے وہ یقیناً قبول ہو گئی کہ اس کا صلہ رب نے دینا ہے. پھر تو یہ بڑا بہترین وقت ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے. دیکھیے سر، نیکی ایک وہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تمنا ہے، نیکی کا موقع مل گیا. یہ وقت ہے جس میں نیکی تلاش کر کے کرنی چاہیے کہ آپ ڈھونڈیں کہ کسی کو میری ضرورت ہے. میں تو چند دن پہلے شاہ صاحب کسی جگہ بیٹھے بات کر رہا کہ ہمارے سیل فون میں
کتنے ایسے لوگوں کے نمبرز ہوتے ہیں جو ہم نے ضرورت کے وقت کال کرنی ہوتی ہے کہ بٹن خراب ہو گیا ہے, گاڑی خراب ہے, مشین خراب ہے. اس وقت میں ہمیں کال کرنی چاہیے, درست بات, کہ بھائی اس وقت اگر میری ضرورت ہے تو بتاؤ, یا آؤ یا کچھ لے جاؤ, گاڑی ٹھیک ہے, بٹن چل رہے ہیں, میں تمہاری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہوں. تو یہ بڑا بہترین وقت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ اس قسم کے کاروبار سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں 10-15 ہزار, 20 ہزار, 25 ہزار, 30 ہزار سے زیادہ بیچارے کیا کما پاتے ہیں. سو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کا ذکر ہو رہا تھا, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میں شیئر کروں گا واپس آ کے. تو مفتی صاحب آپ نے یقیناً پڑھ بھی رکھا ہوگا, سن بھی رکھا ہوگا کہ جب شادی ہوئی تو بہت ہی سادہ سا جو جہیز ہے وہ سرکار نے, مشکیزہ, چکی, سادے سے کپڑے, اس قسم کی کچھ چند چیزیں جو تھیں وہ عنایت فرمائی. اس میں ایک نسبتاً قیمتی جوڑا بھی تھا. تو وہ سیدہ کو ملا اور وہ بی بی ختیجہ نے, اماں ختیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو, مومنہ کو دے گئی تھی کہ اگر میں وصال پا جاؤں اور فاطمہ کے جب رخصتی کا وقت آئے تو یہ جوڑا جو ہے یہ آپ نے فاطمہ کو دے دینا ہے. فاطمہ, تو وہ جوڑا لے کے آپ چلی گئی, شادی ہو گئی. اگلے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سادہ اور پرانا, جیسے گھر میں عموماً وہ پہنا کرتی تھی ویسا جوڑا انہوں نے پہن رکھا. تو آقا نے, عقائد و جہاں نے دریافت کیا. اچھا ایک تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نبی صاحبزادی کی اور جو والد کی جو گفتگو ہے نبی سب جانتے ہیں, مگر جیسے کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سکھانے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے, چونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہو رہی ہے, سو ورنہ نبی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سادہ جوڑا پہننے کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی فقیر ایک آیا تھا اور اس نے مجھ سے جب صدا لگائی کہ مجھے لباس چاہیے اپنی صاحبزادی کے لیے غالباً, تو میں نے وہ جوڑا جو ہے پہلے دن کا, وہ جو بہترین جوڑا, جو میرے پاس جو بہترین چیز تھی وہ میں نے اس کو دے دی. تو پھر سرکار نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی, تو یہ تم نے کہاں سے سیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے, یعنی کہ اماں ختیجہ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جو تم دو گی یہاں پہ وہی تمہیں جنت میں ملے گا. اور یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے, یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کہ ایک مرتبہ جب آپ آئے, اگین وبا کا جو ہم ذکر کر رہے تھے, دیکھیے اس واقعے میں وہ بھی ذکر ہے. فرمایا کہ جب وبا پھیلی ہوئی تھی, قحط کا عالم تھا, اور سرکار بہت ہی دلگیر تھے لوگوں کی حالت دیکھ کے, بہت ہی دل سوز تھے, بہت ہی دل گرفتہ تھے. تو اماں ختیجہ نے کہا کہ میرا مال جو ہے وہ واپس آنے والا ہے تجارت کے بعد, تو جتنا بھی نفع ہوگا وہ آپ سارے کا سارا جو ہے وہ مدینے میں تقسیم کر دیجیے گا. تو جب نفع آیا تو سرکار وہ مال کی صورت میں لے کے گئے, سارا وہ تقسیم کیا. جب واپس آئے تو وہ جو سادہ لباس آپ پہن کے گئے تھے وہ آپ کے تن پہ نہیں تھا, ایک بوریا نما لباس تھا. تو اماں ختیجہ نے دریافت کیا کہ یہ آپ سادہ لباس پہن کے گئے تھے وہ بھی اب نہیں ہے, یہ بوریا نما لباس جو ہے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب سب کچھ میں بانٹ چکا تھا تو ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے لباس کی حاجت ہے, تو میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں, تو میں نے اپنا لباس دے دیا اور یہ بوریا نما لباس لے کے آ گیا. اس لیے کہ ختیجہ یاد رکھو, یہاں جو دو گے وہی جنت میں ملے گا. تو یہ سخاوت کا عالم تھا, اور کیسے پورے گھرانے میں سخاوت جو ہے بکھری ہوئی تھی, اور کیسے ایک سے دوسرا جو ہے وہ اس عمل سے سیکھتا تھا. تو کیسے آپ اس کو شاہ صاحب دیکھیے نا, دین سارا یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. جی صرف آپ کلمہ پڑھنا, مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا, جی جو اس کا پریکٹیکل پارٹ ہے وہ یہ ہے جو کر کے دکھایا, زندہ رہنا اس سے بھی شاید مشکل کر کے دکھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام در غلام سب کی شان یہ رہی ہے کہ وہ بانٹ کے خوش ہوئے. مال و متاع کی محبت کسی کے پاس نہیں تھی, جمع کرنا, اکٹھا کرنا. یہ بھی غلط فہمی ہے نا شاہ صاحب, کہ بندہ کہے کہ میں اکٹھا کر رہا ہوں, میں نے لے کے جانا ہے. یہ خالی دنیا, خالی ہاتھ ہے, خالی جانا ہے. ساتھ تو کوئی کچھ نہیں لے سکتا, کوئی عہدہ ساتھ لے کر نہیں گیا, کوئی مال و متاع ساتھ لے کے نہیں گیا. تو اس کے دیتے میں سے دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ دینے سے کم نہیں ہوگا, اس یقین کے ساتھ کہ میں نے دیا ہے, میرے دیے سے کسی کو آسانی مل رہی ہے. اور فقراء جو درویش ہیں وہ تو اس بات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ کسی کی مدد کر سکے. یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو اللہ موقع دے دے کہ آپ نیکی کر سکیں. انسان تمنا کرے میں نے نیکی کر دی اور نیکی چل کے آ جائے. یہ جو قاسم علی شاہ صاحب, یہ جو ہمارے ہاں جو بھی, میں مثال کے طور پہ میں کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہوں, نہ انڈسٹریلسٹ ہوں, لیکن کہیں میرے جیسے آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ڈرائیور نو پے میں دے رہے ہیں, وہاں ملازم جو بھی جو آپ کے زیر نگی ہیں, جو آپ کے اس میں ہے, یعنی کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوچ آنا کہ میں دے رہا ہوں, یا اللہ کے دیے ہوئے میں سے بنیادی طور پہ آپ کو تو صرف تقسیم کار جو ہے بنایا گیا ہے, تو آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ کو تقسیم کار بنایا گیا, ورنہ دینے والے آپ نہیں ہیں. اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے وہ اپنی قابلیت خود جانتا ہے. بندہ اپنی زیرو لائن یا اوقات کو کبھی نہیں بھولتا, اسے پتہ ہوتا ہے اصل میں کیا ہوں. اگر کوئی دروازے پہ بیٹھا ہے, اس کے گارڈ ملازم یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے,
میرا کیا کمال ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں, میرا کیا کمال ہے کہ میں مالک ہوں. تو جب بندہ اپنی اوقات یاد رکھتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتی ہے, میرا خیال ہے چوہان صاحب یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اصل حیثیت اور اصل اوقات کیا ہے, تو پھر وہ مہربان ہی رہتا ہے کہ وہ مہربانی جو وہ کسی کے ساتھ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ آسانی اور مہربانی میرے مالک نے کہیں نہ کہیں مجھ پہ بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے.